أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس کورس کو شروع کرتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو بھی سیکھیں اللہ وہ ہمارے عمل میں ڈھل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے، جو ہماری دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، کیونکہ جب ہماری نمازیں ٹھیک ہوں گی تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو کہ ہم بہت اچھی نمازیں پڑھ سکیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ حی علی الصلاح، اس لیے ہم نماز کی طرف، کیونکہ نماز ہی فلاح ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح ہے، تبھی ہم اذان میں یہ سنتے ہیں۔ اور ہم اب اپنی نماز کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نمازوں کو اس طرح پڑھیں جیسے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے اور جس سے ہمیں اللہ کا قرب ملے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم شروع کریں گے اس کے بارے میں چیزیں جاننا۔ تو یہاں سے ہم نماز کا جہاں تعارف کرنا چاہیں گے، نماز کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نماز ایک عبادت ہے۔ تو ہم عبادت کے بارے میں دیکھتے ہیں پہلے کہ عبادت کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو سورۃ الذاریات جو ہے اس کی آیت آپ کے سامنے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو اس میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے جنوں کے اور انسانوں کا، کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو عبادت جو ہے یہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیں اس کا حکم دیا ہمیں کرنے کے لیے، اور صرف انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کرنے کا تو یہ تو مقصد ہے ہی انسانوں اور جنوں کے لیے، مگر اس کے علاوہ بھی انسان اور جنوں کے علاوہ بھی باقی کائنات کی ہر چیز بھی اپنے طریقے سے تسبیح اور عبادت کرتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پہ ذکر ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ الہما، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر ایک چیز جو ہے سجدہ کر رہی ہے۔ کبھی آتا ہے ہر چیز اللہ کی سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور کسی جگہ پہ آتا ہے والنجم والشجر یسجدان، کسی سٹارز اور جو ٹریز ہیں وہ بھی سجدے کر رہے ہیں۔ تو یہ سب قرآن میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ جس میں سورہ نور کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے میں، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے۔ تو سبحان اللہ کہ جو بھی دنیا اور آسمان میں ہے اور پرندے تک، ہر ایک جو ہے علم صلاتہ، تو اس میں بھی صلات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب باقی چیزیں بھی اسی کو، یعنی کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو کیا ہم طریقہ جانتے ہیں اپنی نماز کا صحیح سے، ہم تسبیح کو صحیح سے جانتے ہیں؟ تو اللہ کرے ہم اچھے طریقے سے اس کا حق ادا کر سکیں۔ جب تمام ہر کائنات کی چیز کرتے ہیں تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ عبادت کے لیے۔ تو نماز ایک عبادت ہے۔ عبادت جو ہے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، یعنی کہ کریشن کا پرپس عبادت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر عبادت کیا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جب کیا ہے عبادت کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور تمام جو پروفٹس آئے ان کی دعوت بھی یہی تھی۔ تمام انبیاء بھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے انہوں نے بھی ہمیں اسی کی طرف بلایا ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے۔ یہ آیت سورہ نحل کی تو ہے سامنے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ تو یہ تمام پروفٹس کی دعوت تھی۔ اور اگر ہم اس کو آسان الفاظ میں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو ہمارا جو ہم اللہ تعالیٰ کے توحید پہ ہمارا دین اور ہمارا ایمان ہے، تو اس میں ہے ہی کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ، یعنی ہم کہتے ہیں ہم کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی اور نہیں، صرف اللہ کون ہے؟
معبود کون ہے؟ اللہ. تو ہم اس کی یعنی تمام پروفٹس نے ہمیں اسی طرف بلایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت. تو اسی لیے یہ ہم اور جاننا ضروری ہے کہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا لا الہ الا اللہ، there is none worthy of worship except اللہ. تو ہمیں پھر ورشپ کرنی بھی آنی چاہیے. ورشپ کیا ہوتی ہے؟ تب ہم سب کو کیا کرنا ہے ان چیزوں کو سن کے؟ ہم کو کس چیز پہ زیادہ فوکس کرنا ہے؟ عبادت پر. کہ پہلے ہم دیکھیں گے عبادت ہوتی کیا ہے. تو عبادت جو ہوتی ہے اس کی مشکل والی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ دل، زبان اور ہمارے باڈی پارٹس جو ہمارے جوارے ہوتے ہیں، اس سے ہم جو بھی اللہ کے پسند کے اعمال کریں گے وہ عبادت کہلاتے ہیں. کیا چیز؟ ہمارے دل، ہماری زبان اور ہمارے باڈی پارٹ جوارے. ہم اس سے کوئی بھی ایسا جو اللہ کی پسند کے عمل کریں گے وہ عبادت میں آتے ہیں. اور اس کی آسان ڈیفینیشن جس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اس میں آتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی مانو. یعنی اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. تو اللہ تعالیٰ کی ماننا یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرنا، وہ عبادت میں آتا ہے. یعنی کہ اطاعت جسے کہتے ہیں ہم. اگر ہم اطاعت اور عبادت یہ ہو تو یہ بہت ہی آسان ہے. تو انسان اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار اور بس بے مقصد نہیں پیدا کیا کہ بس کھایا پیا کھیلا گپ شپ کی گھومے سوئے اور بس ختم. نہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری فیسیلیٹیشن دے کے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جان کے اس کی اطاعت کر لیں، اس کی بات مانیں. اور عبادت ہے کیا؟ کس طرح ہوتی ہے؟ عاجزی سے اور خشوع محبت کے ساتھ. خضوع ہے محبت کے ساتھ، یعنی ہمبلنس سے اور محبت کے ساتھ ہوتی ہے جو اصل عبادت ہوتی ہے. اچھا، عبادت جو ہوتی ہے وہ بھی 3 ٹائپس ہوتی ہے. ہم نے ابھی ڈیفینیشن میں بھی پڑھا تھا نا، ایک جو مشکل سی ڈیفینیشن ہے اس میں کہ بھی دل سے، زبان سے اور باڈی پارٹ سے، یعنی ہمارے اعضاء سے. تو جو دل سے ہوتی ہے وہ والے کون سے ہے ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ جن سے خوش ہوتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہمیں ایسا محبت ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، امید ہے، اس طرح ہمبلنس ہے. تو ہمارے دل میں جو چیزیں ہوتی ہے نا تو وہ بھی عبادت میں ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، ہم ہمبل ہوں، ہمارا دل رجوع کرے، ہم ڈریں، توکل کرے. تو دل میں ہوتا ہے، نظر تو نہیں آتی کسی کوئی چیزیں، تو وہ بھی عبادت میں آتی ہے کیونکہ اللہ کو پسند ہے یہ چیزیں. پھر زبان سے، لسانی یا قولی کہہ لیں، اس میں زبان سے عبادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کا اجر ملتا ہے اور یہ عبادت ہے. اسے تسبیح کرتے رہنا، اس میں بھی عبادت کا اجر ہے. استغفار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعا مانگنا، یہ سب ہم زبان سے جس طرح جو کہتے ہیں تو یہ زبان کی عبادتیں ہیں. تو اور عملی جو ہے اعضاء سے یعنی باڈی پارٹ سے، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ کرنا، جو جہاد کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنے یعنی کہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی اس طرح ہوتی ہیں جو ہم پورے باڈی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. لیکن ہم کس چیز کو عبادت سمجھتے ہیں؟ دیکھیں عبادت کی یہ ساری ٹائپس ہیں، زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. مگر نارملی کیا ہے کہ ہم بچپن سے عبادت سمجھتے ہیں صرف نماز کو کہتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا ہے نماز پڑھتے رہے؟ تو صرف نماز نہیں، عبادت جو ہے کمپریہنسو ٹرم ہے. اس میں صرف ٹھیک ہے یہ کہ خاص عبادتیں یہی والی ہیں جو یہ عملی ہوتی ہیں یا باڈی پارٹ سے ہیں، خاص عبادتیں یہی ہیں جو ریچولز ہیں. لیکن باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی عبادت میں آتی ہیں جو اللہ کی پسند کی. اگر ہم شارٹ کر دیں ہمارا یعنی کہ ہر وقت کا ہر عمل عبادت ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہو. یعنی ہر عمل عبادت بن جاتا ہے اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں اللہ کو راضی کرنے کی اور کہ اللہ کو خوش کرنا ہے اور طریقہ صحیح ہو. کیونکہ احسن عمل کسے کہتے ہیں؟ احسن عمل اسے کہتے ہیں جس کا طریقہ بھی ٹھیک ہو اور اخلاص نیت ہو، یعنی صرف اللہ کے لیے کیا ہو، طریقہ وہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ کیا ہو، مقرر کیا ہو. عبادت کی اہمیت کیا ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ دیکھیں آسمان اور زمین کے رہنے والے جو ہے یعنی ہم، ان پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے. یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہیں کی جائے. اللہ کا ذکر کریں، اس کو نہ بھولیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی ناشکری نہ کریں. تو یہ سب عبادت کی یہی وہ ہے کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے. جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا تو یہ تو ہمارا بنتا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے جو شخص جتنا زیادہ اللہ کو پہچانتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے. یعنی جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی قدر ہوتی ہے، تو پھر جو ہے عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے. اور اللہ کی پہچان کے بغیر اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. تو اسی لیے ضرور پہچاننا چاہیے
کہ اس کے بارے میں قرآن سے جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ جو جانے گا ہی نہیں وہ کیا عبادت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کون سی عبادت قبول کرتے ہیں؟ نمبر 1، جس کی نیت اخلاص اللہ کے لیے، اور جو ان طریقوں کے مطابق ہو جو اللہ نے مقرر کیے، یعنی خود سے نہیں بنائے ہوئے مگر اللہ تعالیٰ کے بنائے، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کردہ طریقے جو ان کے انبیاء نے سکھائے، ان طریقوں سے جب عبادت کی جائے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ تو یہ ہم عبادت کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں دیکھیں، کیونکہ ہم جب نماز عبادت ہے تو وہ پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ تو عبادت کا شارٹ بات کیا ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، یعنی ہر وہ چیز جس سے اللہ پسند کرے، جس سے راضی ہو اور اس کا طریقہ ٹھیک ہو، تو وہ عبادت میں آ جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے جو بیسٹ ہوتی ہیں عبادات وہ وہی ہے جو ریچولز جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اسپیشلی نماز کے بارے میں ہم بہت دیکھیں گے۔ تو اگر واقعی ہم بلند درجات چاہتے ہیں نا، تو ہم نماز کو اچھی طرح پڑھنا شروع کر دیں، اس کو اچھے سے سیکھیں، اچھے اس کے الفاظ کو، طریقے کو اور معنی کو، اور سکون سے پڑھیں۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اس لیے ہمیں کہا ہے، تو ہمیں جنوں کا تو نہیں پتا چلتا کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، مگر باقی تمام جو کریشن ہے وہ اس طرح سجدے رکوع نہیں کر سکتی جس طرح ہم انسان کر سکتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے جسم بھی ایسے بنائے کہ ہم قیام کر سکتے ہیں، رکوع اور سجدے کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جسم سے اس کو راضی کر سکیں اللہ کے کہنے کے مطابق۔ تو اب جو ہے ہم اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے نماز کا، کہ نماز کے بارے میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے اس کے بارے میں دیکھ لیا کہ عبادت ہے نماز، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ اور نماز جو ہے یہ جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ ہے، اور عربی میں جو اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے صلاح، اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں، یعنی اس میں بھی یہ دیکھیں اس کو صلوات نہیں پڑھیں گے، یہ صلاح پڑھا جاتا ہے جب قرآن میں، سنگولر کا صیغہ یہ ہے، اور صلاۃ تو اس طرح دونوں ایک ہی چیز ہے صلاح۔ اور تبھی اذان میں جو حی علی الصلاح آتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، تو یہ صلاح اس کے لیے لفظ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی یہی یوز ہوتا ہے۔ اس کے اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی میننگز کیا ہیں، اس کی 2 ٹائپس آف میننگز دیکھیں گے، اس سے ہمیں اس کے اسپرٹ کا پتہ چلے گا کہ یہ نماز ہوتی کیا ہے، اس کے میننگ جو اس لفظ کے میننگ ہے صلاح کے کیا ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کہ قرآن میں اس کے بارے میں کہاں کیا آتا ہے، کچھ اس سے شروع کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے کہ یہ کس طرح فرض ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پہ ایسے فرض ہے کہ جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، یعنی یہ فرض ہے اور وقت مقررہ وقت پہ فرض ہے۔ تو یہاں پہ اس کی فرضیت کا ذکر ہے کہ یہ کتابہ موقوتہ ہے، یہ ہمیشہ سے۔ تو اسی طرح اگلی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں ہم قرآن سے اس کی، کہ یہ سچے ایمان والوں کی علامت ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ انفال میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں۔ تو سچے ایمان والوں کی علامت یقیمون الصلاۃ اور مما رزقناہم ینفقون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے بھی یہ چیزیں ہوں اور ہم اس طرح نمازیں قائم کرنے والے بنے۔ اور جہاں پہ ہم سورہ بقرہ بھی شروع کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور متقین کی پہلی بات یہی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویؤتون، اور یہی والی چیز ہے کہ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ تو قرآن میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے، اور 700 ٹائمز قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم صرف 2 آیتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ احادیث سے ہم اس کی امپورٹنس دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ نماز بہت اہم ہے، تاکہ جب جس چیز کی امپورٹنس پتہ ہوتی ہے اسی کو تو انسان پھر اس سے پڑھتا ہے، اسی کو غور سے سمجھے گا، کوشش کریں گے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو دیکھیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
نمبر 2 کہ بے شک یعنی کہ یہ پورا اسی کے ساتھ آ جائے گی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو پورا جو کلمہ شہادت ہے تو پہلا تو گواہی ہو گیا، فیتھ کی ٹیسٹمنی جسے کہتے ہیں. نمبر 2 نماز قائم کرنا جو ہے، اور نمبر 3 اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے اور یہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں. اس کو ہم 5 پلرز آف اسلام جو ہم کہتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں. تو اس میں سے جو اس میں دیکھا جائے تو اس میں نماز سیکنڈ ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یعنی کہ پلر ہے. 5 پلرز میں نمبر 1 جو سب سے امپورٹنٹ ہے شہادہ، اس کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ صلاح ہی ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے 2616 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، اس کا یعنی کہ ستون کسے کہتے ہیں جو پلر ہوتا ہے، اور تو میں کیا تمہیں دین کی بنیاد اور اس کا ستون پلر اور اس کے کوہان کی بلندی کے بارے میں نہیں بتاؤں؟ اور اس وقت اور تو اس کے دین کی بنیاد اسلام ہے، اور جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، اور اس کا پلر نماز ہے. کس چیز کا؟ دین کا جو پلر ہے وہ نماز ہے، اور کوہان کی بلندی اللہ کے راستے میں جہاد. تو جو نماز ہے وہ عماد الدین ہے، دین کا ستون ہے، پلر ہے. تو پلر جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ بھی ہمارے ذہن میں رکھنا ہے. پلر جو ہے وہ عمارت کو مضبوط کرتا ہے. اگر پلرز گر جائیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اتنا امپورٹنٹ پلر ہے کہ اس کا، اور یہ اسپیشلی ہر روز اس لیے 5 وقت پڑھنے کے ہمیں حکم ہے کہ اس سے اگر یہ قائم ہے تو ہمارا دین بھی قائم ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں ایمان پہ ہی موت آئے. آگے نماز کی میننگز وغیرہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم اور اس کے بارے میں سیکھیں. نماز کے جو لغوی معنی ہے، لغوی معنی کسے کہتے ہیں کہ جو اس کے لٹرل، جو اس کے ڈکشنری کے میننگز ہیں، وہ جو ہے اس کی ڈکشنری میننگز کیا ہیں؟ لفظی معنی نماز جو صلاح ہے نا، اس کے میننگ ہے الدعا، دعا، یعنی یہ اس کے ڈکشنری میننگ ہے. تبھی دعا کو اس کے میننگز ہیں. تو آپ دیکھیں ہم انگلش میں صلاح کو کیا کہتے ہیں؟ نماز کو پریئر ہی کہتے ہیں نا، کہ پریئر. تو وہ کیونکہ نماز جو ہے وہ پریئر ہی ہے. تو ہم اس کے پہلے لٹرل میننگ پہ بات کر لیتے ہیں. اسی میننگ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب یہ اس کے لغوی میننگ ہے تو یہ کس طرح اس سے نماز سے ریلیٹڈ ہے، کہ دعا ہے نماز. تو دعا جو ہے نارملی آپ بتائیں کہ دعا کس کو فائدہ دیتی ہے؟ دعا جو ہے اپنے مانگنے والے کو فائدہ دیتی ہے نا. جو ہم مانگتے ہیں ہمیں فائدہ دیتی ہے، کسی اور کو تو نہیں فائدہ دے گی. ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، رائٹ. تو نماز کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دعا مانگتے ہیں. تو پورے نماز کے مطلب ہی دعا ہے. تو نماز کے شروع میں اللہ کے ہم پر کرتے ہیں. ہم اس کو ایسا کہتے ہیں نماز کے کنٹینٹ پہ غور کرتے ہیں کہ نماز میں کیا کیا پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ہم دعا کے بارے میں سوچیں کہ کون سی دعا ہے نماز میں، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دعا تو صرف سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ اس میں ہم سب سے بڑی دعا مانگتے ہیں. کون سی سب سے بڑی دعا ہے جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلاتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے وہ دعا تو وہی ہے جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ تو ہے. اچھا، اس کے علاوہ دعا کہاں مانگتے ہیں نماز میں؟ سجدے میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، نماز سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں. اسی طرح تشہود میں کے بعد جو سلام سے پہلے دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا ہوتی ہے. اچھا، باقی نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ باقی نماز میں اگر ہم شروع سے دیکھیں، اس کے کانٹینٹ پہ غور کریں، یہ جتنے امپورٹنٹ پارٹ ہیں صلاح کے، سب سے پہلے تکبیر جو ہے اس میں ہم کیا تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. اب ہم اس بات پہ دیکھیں کہ جو زیادہ تر اس میں تو تسبیح، اللہ کی پاکی بہت ہے، اللہ کی بڑائی بہت جگہ بیان کی گئی ہے. باقی نماز میں کدھر کدھر دیکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر میں ہم نے کہا اللہ سب بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. پھر دعائے استفتاح جو ہوتی ہے اوپننگ والی، جو حمد و ثنا یا ہم سبحانک اللہم، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم قیام میں کھڑے ہو کے ہم سورہ فاتحہ میں بھی، بلکہ سورہ فاتحہ میں بھی شروع میں اللہ کی تعریف ہے، اور پھر اس میں دعا ہے. پھر قرات پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، جو قیام کی حالت میں قرات کرتے ہیں. پھر رکوع میں جاتے ہیں. رکوع میں کیا کرتے ہیں؟ ہم رکوع میں پھر ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ہم. پھر ہم اس کے بعد رکوع کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قوما،
جب ہم کھڑے ہوتے ہیں ہم پھر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس میں بھی پھر اللہ کی تعریف آ گئی. پھر رکوع کے بعد ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اللہ کی تعریف آ گئی. اور اس کے بعد پھر ہم اس کے بعد جب اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات میں جو تشہد میں اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی ساری تعریفیں ساری عبادت اللہ کے لیے. تو شروع میں ہم اللہ کی تعریف کر کے اس میں پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، صالحین کے لیے، اپنے لیے سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، اور پھر درود پڑھتے ہیں، درود میں بھی دعائیں، اور پھر آخر میں پھر دعا سے ختم کرتے ہیں. جو قعدہ میں بیٹھ کے ہم اس کو سلام پہ کمپلیٹ کرتے ہیں نماز کو، تو وہ اس وقت ہم نے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں اللہ کی بڑائی زیادہ تر بیان ہو رہی ہے. یعنی دعا کا پارٹ ہمیں اتنا نہیں نظر آتا، مگر ہم ساری نماز میں ہم دیکھتے ہیں تسبیح اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، رائٹ. تو یہ حمد و ثنا جو ہے نا یہ بھی دعا ہے. یہ کیسے؟ یہ مطلب دعا ہم تو سمجھتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہی دعا ہے نا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے نماز کا آغاز کرتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ دعا کیسے ہے؟ یہ خود یعنی صرف ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور دعا تو ہم فاتحہ میں مانگ رہے ہیں. تو دیکھیں اس کی دلیل میں اس بات کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا بتائی تھی نا، وہ بتائی تھی نہیں عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں. جب صحابہ نے کہا کیا دعا مانگے ہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پڑھنے کے لیے کہا جسے ہم چوتھا کلمہ سمجھے کہتے ہیں. تو اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں کچھ مانگ تو نہیں رہے، صرف اللہ کی تعریف بڑائی بیان کریں کہ اللہ آپ ہی کے لیے سب کچھ، آپ تو سب کچھ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں. تو یہ بیسٹ دعا ہے، یعنی یہی پڑھتے رہو تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو ایک یہ چیز کہ اللہ کی تعریف جو ہے وہ ہی اس کو یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے اس کو دعا کہا اس کو. اسی طرح آگے دیکھتے ہیں پرافٹس کی دعا دیکھتے ہیں، جو انبیاء کی دعائیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں نا، وہ بھی کس طرح ملتی ہیں. جیسے یہ سامنے آپ کے ایوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربی یعنی اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا مانگی تھی کہ انی مسنی الضر، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اس میں بھی انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا اور اللہ کی تعریف کی. کوئی دعا نہیں مانگی مگر اپنی بے بسی کا اظہار، جیسے کہ میں تو بہت ٹربل میں ہوں اور آپ ارحم الراحم ہیں، اور اللہ کی تعریف کی. تو یہاں یہ ملتا ہے. اسی طرح یہ والی جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے پڑھنے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یہ جو لا الہ الا انت سبحانک، اگر اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس کے دو پارٹس ہیں. پہلا پارٹ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی الہ تیرے سوا، پاک ہے تو. ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہوں ظالموں میں سے. تو دوسرا پارٹ اس کا استغفار ہے. پہلا پارٹ کیا ہے، ہم پھر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے خرابی ہو گئی، استغفار کر رہے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے نا انبیاء کی دعاؤں میں، اور بھی آپ دیکھیں گے اس میں ہم زیادہ تر دعاؤں میں اللہ کی تعریف ملتی ہے. اور اسپیشلی آیت کریمہ کا تو کہا یہ جاتا ہے جب ہم یہ دعا مانگتے، یہ پڑھ کے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں ہم نے اللہ کی تعریف کی ہے. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے، جیسے کہ ہم سبحانک اللہم میں کہتے ہیں، جیسے کہ ہم رکوع میں کرتے ہیں، ہم تسبیح میں کرتے ہیں، یعنی کہ قومے میں، سجدے میں، جس وقت بھی کرتا ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بھی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو بندہ کہہ رہا ہے، یعنی بندہ جو ہے خود کو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو عاجز ہوں، میں تو بے بس ہوں، اور مجھ سے بہت خرابیاں ہوئی ہیں. جب انسان جب اللہ کی تعریف کر رہا ہے نا، تو اس کا ساتھ کیا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں تو غلط ہوں، مگر آپ جو ہے دوسری طرف کیا کہتا ہے، آپ رب ہے. یعنی جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے نا کہ ہم خود کو بندہ سمجھیں اور اللہ کو رب مانے، تو اور دوسری طرف اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو وہ پکارے، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، ہم اس کو دعوت دیتے ہیں. سبحان اللہ. آسان اس میں یہی بات ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ آپ تو رب ہے، میں بندی ہوں، آپ تو بہت بڑے، میں بہت چھوٹی ہوں.
جب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت کو دعوت دیتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت آئے گی تو دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو اسی لیے یہ بھی دعا ہے. ٹھیک، تو اس میں ہم نماز کے لیے یہ بہت اچھی ٹپ ہے جو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں جان ڈال سکتی ہے کہ کس کو، کہ جب ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں تو ہم اللہ کو بڑا مان رہے ہیں اور خود کو بندہ مان رہے ہیں، تو اس سے اللہ کی رحمت کو ہم دعوت دے رہے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو متوجہ ہوتا ہے، پھر دعا قبول ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہے ہی وہ، کیونکہ اللہ تو لائق ہی ہے اس کے. تو اسی لیے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پھر دعائیں قبول ہوتی ہے، تبھی ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں سورہ تعریف کی. پھر ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیں کیا ہے، سورہ فاتحہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے آداب جو سکھائے اس میں یہی ہے نا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس میں بھی. پھر ہم کہتے ہیں اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے بندے تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس میں بھی ہم اپنی بندگی کا فکر کریں، اور پھر ہم ایک دعا مانگتے ہیں. تو دعا جو ہے اس لیے کہ قبولیت کا زیادہ چانس ہوتا ہے. تو ہم جب بھی یہ ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو اس کی لغوی میننگ ہے نا، وہی اس کی اسپرٹ ہے نماز کی، دعا. ہم نماز دیکھیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس میں روح نہیں ہوتی، نہ اللہ کی تعریف ہے تو اس میں کوئی تعریف نہیں ہے. جو اپنی دعا ہے اس میں بھی کوئی روبوٹس کی طرح پڑھتے ہیں. تو اس میں روح لائیں، اس میں سوچیں. جب ہم تسبیح پڑھیں، جب ہم جس طرح کی چیزیں پڑھیں اسپیشلی، اس میں سوچیں کہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے ہی ہماری دعائیں اس سے قبول ہوں گی، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے متوجہ ہو رہا ہے. تو سوچے پھر ہماری نمازوں میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور اللہ کرے ہماری نمازیں بہت اچھی ہوں. تو یہ تو اس کا لغوی میننگ تھا، مگر اس کے میننگ یہ تو نہیں ہے کہ ہم خالی ہم نے دعائیں مانگ لی تو نماز ہو گئی. نماز تو پورا ہے اس کا. تو اب ہم نماز کے اصطلاحی میننگ دیکھتے ہیں. اصطلاحی یعنی کہ جو اصل میں شریعت میں جس طرح اس کو یوز کیا جاتا ہے اس کے وہ میننگ. ایک تو دعا تو اس کا لغوی میننگ ہے، یعنی جس ورڈ سے وہ نکلا ہے وہاں سے. تو نماز کی جو پراپر ویسے میننگ ہے، نماز قولی اور فعلی عبادت ہے جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے اور تسلیم کے ساتھ ختم کی جاتی ہے. مشکل سے لفظ ہے لیکن آسان بات یہی ہے کہ نماز قولی اور فعلی عبادت ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ عبادت جو ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے، وہ ابھی ہم آگے کر کے دیکھتے ہیں اس کو. تو خیر نماز جو قولی یعنی منہ سے بول کے، اور فعلی ایکشنز کے ساتھ عبادت کی جاتی ہے یہ. اور اس کی ڈیفینیشن ہے بیسیکلی یہ کہ جو تکبیر کے ساتھ شروع کی جاتی ہے، جو ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور اس میں پھر جب ہم سلام پھیرتے ہیں اس کے ساتھ وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. تو یہ نماز جو ہے ایسے خالی دعائیں پڑھ لی اور نماز ہوگی تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک پراپر اسٹرکچرڈ عبادت ہے. اس کا پورا طریقہ ہے جو کہ ہم جانتے ہیں الحمدللہ. تو یہ اس میں یہ مگر بات ہے کہ نماز جو ہے عبادت کی 3 ٹائپس ہیں نا، قلبی، لسانی، عملی. قلبی جو دل سے ہوتی ہے، جیسے کہ دل میں محبت ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے، توکل، ڈر، جیسے یہ سب ہوتا ہے. اور لسانی، قولی اور عملی 3 ٹائپ کی بات ہے نا. منہ سے جو تعریف کریں، قرآن آپ دیکھیں نماز کا پارٹ قولی کون سا، جو بھی ہم الفاظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہمیں پتہ ہے، سبحانک اللہم ہے، تحیات ہے، درود ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ، تو وہ اس کا لسانی پارٹ ہو گیا. اور عملی عبادت کیسے، وہ جو اس میں ایکشنز ہم کر رہے ہیں، اپنے ایکشنز کے ساتھ کر رہے ہیں، باڈی پارٹس کے ساتھ ہم قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اس میں ہماری ساری باڈی انوالو ہے، ہمارے گھٹنے تک ہم جب سجدے کرتے ہیں اس طرح، اور سر نیچے زمین پہ رکھتے ہیں، تو وہ اس کا یعنی کہ عبادت کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور یہ وہی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. اس میں خاص بات جو ایک ذہن میں رکھیں کہ نماز قولی عبادت بھی ہے، منہ سے بول کے پڑھی جاتی ہے. قولی کا مطلب ہے لسانی، زبان سے. تو نماز جو ہے نا، یاد رکھیں صرف دل میں نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ کچھ لوگ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بند ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، دل میں پڑھ رہا ہوتا ہے. نماز دل میں نہیں پڑھی جاتی کیونکہ اس میں قولی ہے کہ اس کو بولنا ضروری ہے، بول کے پڑھنا ضروری ہے. اور جو ایسا کرتے ہیں نا منہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ان کو آپ انہیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں، بولنے کے لیے آپ خود سوچیں نا کہ بولنے والی عبادت ہے یہ. اب جو بھی ہم الفاظ ادا کرتے ہیں اس کے بول کے کرتے ہیں، اور بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ ہلانے پڑتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں کہ اب اگر ہم نے کہنا اللہ اکبر، تو کیا منہ بند کر کے ہم کہہ دیں گے؟ نہیں نا. لا الہ الا اللہ، تو اس میں منہ کھلے گا. تو بہت کم مخارج ایسے ہیں جو منہ بند کر کے ہم صرف زبان کو ہلا کے ادا کریں. تو اسی لیے اس قولی عبادت، تو اس میں ہم نے ایک یہ چیز سیکھی کہ نماز کو کے لیے مطلب منہ سے بولنا ضروری ہے. تو اسپیشلی بچوں کو ضرور دیکھیں کہ بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، دل میں تو نہیں پڑھ رہے، تو دل میں نہیں پڑھی جاتی، اس کے لیے منہ ہلانے پڑتے ہیں.
اچھا نماز جو ہے قلبی کیوں نہیں رکھا اس کو؟ کیونکہ قلبی ہوتا تو بہت ٹربل میں آ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں اس کو یہ نہیں کہا کہ قلبی ہے کہ دل سے بھی پڑھو، یہ ریکوائرمنٹ نہیں رکھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان جو ہے نا ہارٹ کو 100% نہیں متوجہ رکھ سکتا، ورنہ تو ہم پاس ہی نہیں ہو سکتے نا. اگر یہ نماز کو دیکھیں، ہم نے کیا کرتے ہیں، ہم نے الفاظ پڑھ لیے اور ہم نے ایکشنز کر لیے تو ہماری اٹینڈنس تو لگ جاتی ہے، پاسنگ مارکس ہمیں مل جاتے ہیں الحمدللہ، ہم نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہمارے اس کی ریکوائرمنٹ رکھتے تھے کہ ہارٹ بھی حاضر ہو تو پھر تو ہم پاس بھی نہیں ہو سکتے تھے. سبحان اللہ. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم جب ہارٹ کو حاضر کرتے ہیں نا خشوع خضوع سے، تو مارکس بھی بڑھ جاتے ہیں اور ہمیں صحیح سے جو صلاح کے فائدے کب مل سکتے ہیں. اٹینڈنس تو ہماری لگ جاتی ہے نماز کی قول اور فعل سے، لیکن اگر ہم اپنے دل کو حاضر کریں تو ہمیں دنیا میں بھی اس کے فائدے دکھیں اور آخرت میں بھی اس کے زیادہ فائدے ملیں. تو 5 پلرز آف اسلام ہم دیکھ چکے ہیں. تو اب ہم اس میں سے آج ہمارا کا لیسن کمپلیٹ ہوا، مگر اس میں ہم دیکھ لیں کہ ہم نے جو کون سی نئی بات سیکھی جو پہلے معلوم نہیں تھی، اور کس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے. اب جو چیزیں ان کو لکھنی ہے، یا آج کی کلاس کے بعد کیا ہم سوچ رہے ہیں اور اس میں کیا ٹپ. اب اگر ویسے کرنے کے کام کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک تو جب سبحان یعنی کہ اللہ کی تسبیح جہاں پہ آئے، ہم سب کو پتہ اللہ کی تسبیح کہاں سے آتی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، یہ ہم سب جانتے ہیں، اللہ اکبر. تو آپ اس وقت سوچیں کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں نا، اللہ تعالیٰ میری طرف متوجہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو. تو بس اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بہترین عبادت کی توفیق دے، اچھی اچھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.